ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت زیادہ ظالم تھا۔ اس کی ایک عادت بری یہ تھی کہ وہ ہر وقت عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں کرتا رہتا تھا۔ اس بادشاہ کی عوام اور خاص طور پر اس کا وزیر اس سے بہت تنگ تھا۔ وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا۔ وزیر کی وجہ سے ہی ملک کے حالات کافی زیادہ بہتر تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کو ایک عجیب و غریب قسم کی خواہش سوجی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر نیچے سے اوپر نہیں، اوپر سے نیچے کی طرف ہو، اور اگر وزیر تم 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر نیک انسان تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ بیان کیا۔ بیوی نے اس سے مشورہ دیا کہ تم اللہ کے حضور مدد طلب کرو۔ وزیر کو اپنی بیوی کا مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے فوراً وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی۔ دعا کرتے کرتے اسے نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنگل میں جا رہا ہے۔ اس کو ایک چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے جسے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وزیر جب نیند سے جاگا تو اس نے پھر اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا تو وزیر کی بیوی نے اس سے فوری طور پر کہا کہ تم جنگل کی طرف جاؤ، وہاں تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر نے اگلے دن اپنا رخت سفر باندھا اور سفر کو نکل پڑا۔ وہ تھوڑا سا آرام کرتا پھر چل پڑتا۔ اسی طرح چلتے چلتے اس کو تقریباً 5 دن ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ چلو واپس چلتے ہیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ جب وہ واپس مڑنے لگا تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو بیچارہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ وزیر جو کہ نیک دل تھا، اس نے فوراً شکنجے سے خرگوش کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک آواز آئی، اے نیک دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ وزیر حیرت سے مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش بنایا ہوا تھا اور جیسے ہی تم نے شکنجے کو کھولا تو جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ پھر وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وہ وزیر کو ایک غار کے پاس لے آیا اور اسے اندر جانے کو بولا۔ وزیر اندر گیا تو کیا دیکھا کہ اندر ایک بزرگ ہیں جو کہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں۔ وزیر نے انہیں سلام کیا اور سارا حال بیان کر کے اپنی مشکل بتائی۔ وہ بزرگ مسکرانے لگے اور کہا کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی وزیر کو انہوں نے ایک طوطا دیا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ، یہ طوطا تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر کو چل دیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا پھر سے سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کراتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا تھا۔ اس جگہ پر مزدور، مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا کہ چلو میاں مٹھو، اب تم اپنا کام دکھاؤ۔ طوطا اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانا شروع کر دی، اینٹیں پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور وزیر کو کہا بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹیں کیسے پہنچائے گا۔ وزیر یہ سن کر بولا کہ حضور والا، اگر اتنی زیادہ اونچائی پر ہم اینٹیں نہیں پہنچا سکتے تو اوپر سے نیچے محل کی تعمیر کیسے ہوگی۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا اور بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے غلط کاموں کی معافی مانگی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا۔ دوستو، عبرت کہیں بھی اور کسی بھی جگہ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چاہو تو پالو، چاہو تو گوا دو۔